اور یہ بات میں 100% کہہ سکتا ہوں بیٹا، سیف کبھی دغا بازی نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ والوں کو دیکھو، ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے کتنے اچھے تعلق ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی غداری نہیں کرتا۔ حالانکہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، اس نے بتائی ہیں باتیں مجھے نا، تو میں شیئر نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ویر، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان ایس آر فیملیز۔ کیسے آپ تمام دوست؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ویر، آپ تمام لوگوں کے ساتھ تنزیل الرحمان، جنہوں نے کل دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک نئی کمپنی کھڑی کرنے جا رہے ہیں جس میں SRG کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تو ان سے مختلف سوالات کیے گئے ہیں جن کے انہوں نے جوابات دیے کہ اس قسم کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے جوابات تنزیل چودھری صاحب کی زبانی آپ سن سکیں۔ السلام علیکم تنزیل صاحب، کل آپ نے جو وائس نوٹ مختلف گروپس میں شیئر کیا تھا، اس کے بعد خاص طور پر SRG کے ممبران میں ایک ہلچل مچ گئی ہے، تو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات ہیں۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے، میں اپنے چینل کے توسط سے اور SRG کے ممبران کی بیہاف پر چند ضروری سوالات جن پر آپ کا موقف جاننا بہت ہی ضروری ہے وہ آپ سے کروں گا۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ اپنے سوالات کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ کیا SRG کے CEO سیف الرحمان خان نیازی اس کمپنی میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ کمپنی CEO سیف الرحمان صاحب چلا رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ نئی جو کمپنی ہے یہ ریگولر چلتی رہے گی، یہ نہ ہو کہ آنے والے 2-4 منتھ میں یہ بند ہو جائے۔ نے 50% پر اکاؤنٹ لینے کی بات کی ہے، لیکن اگر کل CEO سیف الرحمان صاحب ان اکاؤنٹس کی رقم آپ کو نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ یا کراؤڈ فنڈنگ لیگل ہی نہیں ہے، تو پاکستان میں رہتے ہی آپ کمپنی کو کس طرح چلا سکتے ہیں؟ ایک اور اہم سوال کہ SRG کی ڈومین ویب سائٹ تو ابھی تک بند ہے، تو لوگ اکاؤنٹس آپ کو کیسے دے پائیں گے؟ اور آخری سوال کہ SRG میں جو ڈالر ہے اس کی قیمت 150 روپے پاکستانی تھی، اور اس پر جو پروفٹ تھا منتھلی وہ 7% سے لے کر 20% تک تھا، تو اس نئی کمپنی کی پالیسی کیا ہوگی، اور اس کا جو وڈرا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس میں امید ہے آپ میرے تمام سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔ السلام علیکم بیٹا، پہلا سوال جو ہے نا، اس کا تو حل یہ نا، یہ کمپنی جو ہے نا انسٹا کیش پرو، بیٹا یہ کمپنی جو ہے نہیں آئی ہے، اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کامران میمن اس کا بندہ ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اپنی ضمانت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا جیل میں بیٹھ کے، وہ دوسروں کے آسروں میں رہا تھا، وہ کمپنی کیسے لانچ کر سکتا ہے، یا اس کا فرنٹ مین کیسے کر سکتا ہے؟ موقف یہ ہے سیف کا کہ ہر جگہ میری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ دوست ہے تو سیف کروا رہا ہے نا، حالانکہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے سیف نا، ایسے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ سیف وہ بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں مان رہا، کہتا ہے میرا جو لیڈر ہیں، جو بندے ہیں نا، وہ الٹا میرے پاس دبا آ رہے تھے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ تو بیٹا بات یہ ہے نا کہ روزی روزگار ہے، جب یہ کمپنی سٹارٹ ہوئی تھی، سیدھی بات ہے، میں نے SRG سے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا ہے، الٹا میری رقم لگی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی لیڈر بھی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار نہیں، ہم ایک ڈیٹ دیتا ہے، وہ ڈیٹ دے ہی نہیں سکتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ نائب والے جب فیصلہ کریں گے نا، کلیئر ہوگا سیف الرحمان، تو یہ اکاؤنٹ کھلیں گے۔ باقی جو فائلیں میں رکھوں گا نا بیٹا، گارنٹی یہ ہے، کامران میمن سے میں نے بات کی ہے کہ SRG کی جتنی بھی ہوں گی اکاؤنٹ ہوں گے، وہ میں اپنے پاس رکھوں گا، ان کا ڈیٹا جو ہے نا، کیونکہ وہ ویب سائٹ میں تو ہے ہی نہیں ڈیٹا، ٹھیک ہے نا، میں وہی لے رہا ہوں جس کا اسکرین شاٹ ان کے پاس ہے نا، تو اسی کو کر رہا ہوں، یا کوئی بہت جاننے والا جس میں مجھے اعتبار ہوگا، جو میرے واٹس ایپ گروپ میں شامل رہا ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کا صرف ID پہ میں کر دوں گا، اسی زبان کے اوپر بیٹا، سمجھ گیا نا؟ تو مجھے یقین ہے کہ ایسا کنورٹ کروا لوں گا میں۔ ہاں، یہ 50% کا جو ہے نا، یہ کامران میمن نے کہا تھا بھی، اس میں دیکھو رسک ہو جاتا ہے، سیف الرحمان کے اکاؤنٹ نہیں کھلتے ہیں، اس کا پیسے ہی نہیں آتا ہے، تو وہ ہمارے اکاؤنٹ ضائع ہو جائیں گے۔ میں ان فائلوں کے پیسے جو کامران میمن کو پیسے نہیں لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو صرف پروفٹ دینا ہے، وہ پروفٹ دے گا، اس کا کاروبار اچھا ہے وہاں پر نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ صرف اسی امید سے کہ جو کمیشن آئے گا نا مجھے،
اور انشاءاللہ تو میری ٹیم بن جائے گی. جیسے مجھے لوگوں نے کل میں 4 بجے تک سویا نہیں ہوں، 600-700 بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. کچھ غصے بھی ہو رہے ہیں، کچھ ایسر جی کا مجھ سے پوچھتے ہیں کچھ، حالانکہ ایسر جی کا بیٹا مجھے الف بے بھی نہیں پتہ ہے. وہ ماشاءاللہ راجہ ریاض ہے، بہترین ترجمانی کر رہے ہیں. وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آگے گزر رہی ہے نا. لیکن بیٹا یہ میں جانتا ہوں، مجھے کسی نہ راجہ ریاض نے نہ صاحب نے یہ بات نہیں بولی ہے کہ وہ ہوگا. لیکن میں جانتا ہوں بیٹا، میں نے بی اے کرنے کے بعد تھوڑا لا کا بھی کیا تھا، ٹھیک ہے نا. میرے دوست بہت کافی وکیل ہیں. اس طرح کے کیسوں میں بیٹا میں لگی لپٹی نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو میں فساد نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ باقی ہے سیف اگر کروا لے تو لگا تو اسی بات میں حکومت کے نمائندوں سے بھی بات چیت جا رہی ہے اور بھی ہے. میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ سیف الرحمان اس کی نیت تو صاف ہی ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ فیس جو ہے نا وہ کھلیں گے تو پھر وہ آگے دے سکتا ہے. اور یہ بات میں 100% کہہ سکتا ہوں بیٹا، صاحب کبھی دغا بازی نہیں کرتا ہے. وہ اپنے ساتھ والوں کو دیکھو، ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے کتنے اچھے تعلق ہیں. وہ کسی کے ساتھ بھی غداری نہیں کرتا. حالانکہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، اس نے بتائی ہیں باتیں مجھے نا، تو میں شیئر نہیں کر سکتا. اور اتنا وہ نائس آدمی ہے کہ ان کا نام بھی نہیں لے، ان سے پھر بھی ملاقات کرتا ہے. اس کی یہ کتنی یہ ہے، شروع سے فطری چیز ایسی ہے. ہاں اس کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا نا بیٹا، 1 منٹ 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا وہ، اس نے دینا شروع کر دینا ہے. میرے آنکھ میں آنسو آ گئے نا. تو لوگ سنتا نا میں جب لوگوں کی باتیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صاحب کو مطلب ایسے بول رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا ہے نہیں ہے. میں نے صاحب بھی بولا یہ کمپنی چل رہی ہے تو تیری کمپنی کیوں نہیں چل سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس کو اپنے لوگوں نے ہی نا وہ آگے ڈس بجائی. کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جب باہر آ جائے نا، تو جن کے پاس اختیارات ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بات بالکل سچ ہے نا. باقی راجہ ریاض صاحب میری ان سے دشمنی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر دیکھو ایک بات بتاتا ہوں میں، 50% نا بھکتی طور پہ لوگوں کو لگ رہا ہے یہ کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو فائدے میں رہیں گے، کیونکہ وہ پیسہ گردش میں آ گیا ان کا. اگر 3 لاکھ ڈالا ہے، کسی کا 1500 لگ رہا ہے، تو بیٹا وہ گردش والا پیسہ نا وہ وارن کرے گا پیسہ، وہ پیسہ دے گا، کھینچے گا پیسے کو، ٹھیک ہے نا. آگے ٹیم بنائیں گے، چلائیں گے. ایک تو کامران میمن کی کمپنی نا باہر سے وہ ڈیل کر رہا ہے، پاکستان جیسے دوسری کمپنی چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، یہ بھروسہ ہو گیا مجھے. پھر میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ اس کا کاروبار ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا بیٹا. یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. ایک میمنوں کو میں جانتا ہوں، وہ فراڈ نہیں کرتے. کوئی مسئلہ ہوگا بھی وہ بہترین طریقے سے حل کر دے گا. اس کا موبائل نمبر بھی میں دے دوں گا، سب خود بھی بات کر سکتے ہیں اس سے نا. انتہائی نائس آدمی ہیں، تو وہ چلا لے گا کمپنی نا. تو مارجن بھی اس نے 5 سے لے کے 15 رکھا ہے. بولتا ہے جتنا مجھے اسٹاک ایکسچینج میں اور دوسرے ہے نا فارکس میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہو جاتا ہے. یہ تو میں نے بھی کیا ہوا ہے نا، کافی عرصہ پہلے نا اسٹاک ایکسچینج میں لگاتا تھا، شیئر وغیرہ خریدتا تھا. تو اس میں بیٹا یعنی کہ 50 گنا تک بھی پروفٹ آ جاتا ہے. تو وہ کام ٹھیک ہے اس کا. جب نہیں ہوگا تو وہ کم دیا کرے گا پروفٹ. تو اچھا، پھر آخری بات جو تھی، تم نے کہا کہ گارنٹی کیا ہوگی. بیٹا جتنوں کی بھی ایس ایچ جی کی میرے پاس ہوں گی نا آئی ڈی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں. کل کو صاحب مجھے پیسے نہیں دیتا ہے اور وہ دوبارہ جو اپنی آئی ڈی کھولے گا، کوڈ وغیرہ ان کے پاس بھی ہوگا نا جنہوں نے دی ہوگی. ہمیں صرف یہ بھروسے میں آج نہیں نا 5-6 مہینے کے بعد سیف الرحمان سمجھ جائے گا نا بھی میں نے اچھا ہی کیا تھا. تو مجھے امید ہے کہ وہ میں جو آئی ڈی دوں گا وہ بلاک کروا دے گا نا، تو وہ نہیں کھول سکیں گے. تو بس میں نے اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا. مین وجہ یہ تھی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو روزگار ملتا رہے. باقی میں نقصان پھر بھی نہیں ہے بیٹا. ایس آر جی کا ڈالر تھا 150 روپے کا، ٹھیک ہے نا. میں جو ڈالر دے رہا ہوں وہ 185 کا یا 190 کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ تھوڑی سی رقم رہ جاتی بقایا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی جو ہے نا، جب تک سیف الرحمان نہیں چلاتا نا ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے. اس کمپنی میں اکاؤنٹ بنا لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ لوگوں کا روزگار شروع ہو جائے. روزگار شروع ہو جائے گا، سارے لوگ خوشحال ہو جائیں گے. بعد میں سیف الرحمان جب بھی کمپنی بنائے، کچھ بھی کرتا ہے، گورنمنٹ اپروول کرتی ہے تو سب بہتر ہو جائے گا. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ پہلے بہت مشکلات میں تو میری وجہ سے کوئی اس کو ٹینشن ہو نا. لیکن میں جانتا ہوں بیٹا میں سب کے لیے آسانی کر رہا ہوں. لیڈران کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا، وہ فرق نہیں ڈالیں گے. ہاں ایک اور بات ہے بیٹا، تو یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. جو 25% 50% 25% ہوگا نا، جن کی آئی ڈی ہوں گی میرے پاس،
میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ 25% تو لے لے گا کامران میمن، ٹھیک ہے نا؟ جب میرے کو کمیشن بھی آ چکا ہوگا، میں ہو سکتا ہے لوگوں کو 50% دے رہا ہوں نا، وہ 25% بھی دے دوں۔ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، بڑی محنت کی ہے، تمہارا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل ہو جائے نا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میرے کو جو 25%، کیونکہ میرے ڈاؤن لائن میں ہوں گے نا وہ لوگ، تو مجھے کمیشن آتا رہے گا، مجھے اچھی آمدنی ہو جائے گی، تو میں جن کی آئی ڈی ہوں گی نا ان کو ہو سکتا ہے وہ 25% میں ان کو دے دوں نا، یعنی 75%۔ باقی جو رقم رہتی ہے نا، 185 کا ڈالر ہو جائے گا، تو وہ وہاں سے کور ہو، یعنی بالکل ان کی رقم پوری سیو ہو جائے گی۔ بیٹا یہ کتنی اچھی بات ہو جائے گی، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ لیڈر ہے نا، لازمی بات ہے انہوں نے پہلے چکھا ہوا ہے۔ میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں 600 لیڈر ہیں نا، اگر چھوٹے بھی ہے بڑا بھی ہے، ان کو کمیشن ملا ہے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ اور مجھے افسوس ہے اس بات کا، سر جی میں پہلے کیوں نہیں آیا تھا نا، تو میں اچھا کمیشن اپنی ٹیم بنا چکا ہوتا۔ لیکن یہ میری روزی کا مسئلہ، میرے پیٹ کا سوال ہے، تو اب میرے کو موقع ملا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، سمجھ آ رہی بات؟ اور اس سے مجھے معلوم ہے کہ سب کے مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی ناراض ہو تو بھلے ہو جائے۔ اب جو لیڈران تھے نا، لازمی بات ہے جو میں اسی کے کنورٹ کرا کے دے رہا ہوں کامران میمن سے، جو میرے لنک سے بنے گا، آگے ڈاؤن لائن کے میں نہیں کر کے دے رہا ہوں، کیونکہ میں تو وہ نہیں ہوں نا، تو میں ایک قسم کا میں نے کاروبار کیا، یہ کہ پیسے وہاں بھی ہم پراپرٹی خریدتے ہیں نا 1.5 کروڑ کے لیے، اس کو 20 لاکھ 25 لاکھ مہنگی ہی بیچتے ہیں، یعنی کہ یہ میرا بزنس ہے، کاروبار ہے۔ ہر بندے کو حق ہے اپنا کاروبار کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ ہر بندے کو آگے آنا چاہیے۔ تو کل میرے 60 بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے بندے نا، ان کے ڈالر بھی میں نے بھجوا دیے تھے، وہ آگے جب پروفٹ لیں گے سب کو بتائیں گے تو مجھے یقین ہے سب آ جائیں گے۔ ہاں ہو سکتا ہے مہینے تک ہی جو ہے نا سیف الرحمان کو پیسے اکاؤنٹ بھی کھل جائے، میں بند کر دوں گا کام نا، سمجھ آ رہی؟ پھر وہ سیف الرحمان جیسے بولے گا تو ویسے کر لوں گا، تو کیونکہ میرا دوست ہے، ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہوا، بیٹا بھائی بندی سے بھی ہمارا زیادہ کا تعلق ہے، تو میں جتنا، لیکن کاروبار کے پہلے بھی جو میں نے آئینس کا کام کیا، دوسرا بھی کیا، عامر بیٹ کو میں نے یہی بات سمجھائی تھی، بیٹا یہ میں ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی پھر بھی نہیں مانتا نا بیٹا، ذاتی حیثیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں پروفٹ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لوگوں نے پروفٹ کمایا بھی ہوا ہے آگے ڈاؤن لائن بنا کے نا، تو میں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہوں۔ اگر سیف الرحمان کمپنی چلاتا، باہر سے چلاتا یا پاکستان سے، لیکن مجھے پتہ ہے وہ چلا ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کمپنی چلانے کے لیے سرمایہ ہونا چاہیے، 2-4 مہینے پروفٹ دینا پڑتا ہے پہلے، ہیں وہ سیف الرحمان یا کوئی اور لیڈر لگانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں راجہ ریاض یا ملک نوید کو کمپنی لے کے چلا سکتے ہیں نا، تو ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا، وہ چلا سکتے ہیں نا، تو پھر بھی چلو میں اس کو چھوڑ دوں گا نا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے مجھے سیف الرحمان ہے، میری جان ہے وہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو یہاں سے پیسے آنا شروع ہو جائے گا، ڈبل لیں گے، خوش ہوں گے نا، تو سیف الرحمان کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹھیک ہے آئیں گے۔ ہاں گارنٹی میں یہ دینا چاہ رہا تھا، جو ایس ایل جی کی میرے پاس ہوں گی، ریکارڈ ہوگا میرے پاس، میں اس کو رجسٹر میں 6-7 جگہ پہ لکھوں گا نا، ہر بندے کے ٹیلی فون کے نام سے اور اس کی آئی ڈی کا، اور صرف اسکرین شاٹ والا میں کیوں سامنے نظر آ رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ یہ رقم اس کے پاس ہے نہ، کیش باکس والا کوئی ہوگا، وہ میری کوئی جوابداری نہیں ہے اس بات کی، میرے ساتھ وہی آئے جو سیدھا جو اماؤنٹ لگائی ہوئی ہے۔ مقصد ہے کہ جنہوں نے وہ وڈاول نہیں لیا ہوا ہے، جن کو پیسے نہیں ملے، ان کا میں پہلے کروں گا، کیونکہ ان کا وڈاول نہیں لیا تو ان کا حق بنتا ہے نا۔ چلو کچھ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ 2% سیف الرحمان دیتا رہے، 3% دیتا رہے، تو ان کو 8-9% کا ملتا رہے گا، تو وہ کور کر جائیں گے اپنی اماؤنٹ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے بیٹا، کوئی ٹھنڈے دماغ سے نا، صاف نیت سے سمجھے تو سب کو سمجھ آ جائے گی، سمجھیے نا؟ اگر ایس آر جی کی فائلیں نہیں بھی لیتا ہے نا، میرا کمیشن اتنا بن جائے کرے گا، اگر میرے ٹیم بن جاتی ہے ایس آر جی والوں کی زیادہ، تو میں وہ کامران میمو کو ڈالر کو رقم دے سکتا ہوں نا۔ اور اس کے علاوہ میں ماشاء اللہ سے ہے، میرے بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، کلر کار میں علی بابا پارک ہے، میرے چچا کے پاس گلبرگ میں ہوتے ہیں، تو ان کا بیٹا عمر ہے، اس نے کہا بھائی آپ کو جتنے پیسے چاہیے گے میں کر دوں گا نا، تو لیکن ریٹرن میں نے کہا میں فائلیں خرید رہا ہوں، اکاؤنٹ خرید رہا ہوں نا، تو سیف الرحمان سے ہم لے لیں گے، ہم قانونی طور پہ بھی لے سکتے ہیں نا، وہ پابند ہے ایس ایل جی کی اماؤنٹ جتنی بھی ہے، وہ اس کے ڈالر وہ اسی ریٹ پہ لے گا ہم سے، سمجھ آ رہی میری بات؟
تو سرمایہ لگانے کو بھی تیار ہے، تو انشاءاللہ ہم کیمرہ مین کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ آپ باتیں کرتا ہوں بیٹا، کوئی ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ تو صاحب میں اس لیے آج کی سیٹ بک کرا لی، میں نے رکنا تھا کہ سیف الرحمان مجھ سے ناراض ہے نا، اس کا ناراضگی بنتی ہے۔ تو لیکن بیٹا کوئی کسی کو پیسہ نہیں دیتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، میری اپنی رقم بھی نہیں مل رہی ہے، سیدھی بات ہے۔ تو میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، اور بہتری کروں گا، ایمانداری سے کروں گا، مجھے زیادہ کی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو مجھے پر کمیشن آئے گا، کچھ بھی آئے گا، میں انہی لوگوں کو ہو سکتا ہے ریٹرن کر دوں 25%۔ باقی نیب مجھ سے پوچھے گی، سب کچھ کرے گی، یا کسی معاملہ تو ہوگا نا، تو میں کیمرہ مین سے بات کروا دوں گا۔ اگر وہ کر سکتے ہیں کہ باہر کی کمپنی کو بند کرا سکتے کرا لے، مجھے بند کر سکتے ہیں کرا لے، لیکن ایسا جی کہ ممبران جو پریشان ہے 7-8 مہینے سے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ 4-5 مہینے اور پریشان رہے نا۔ تو یہ بہت بیٹا خون ریزی تک بات آ جائے گی، کچھ لوگ خودکشیاں کر لے، اس سے بہتر ہے کہ معاملات کو حل ہوتا نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، سیف الرحمان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، وہ بھی پوری رقم نہیں دے پائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 50% یا 75% اتنی دے سکتا ہے نا۔ کوئی بھی کمپنی ہوگا اس کو قانونی حق ہوتا ہے نا، کہ کاروبار چلا نہیں ہے، بند رہا ہے، وہ کاروبار چلا نہیں سکتا ہے، سمجھ گئے نا۔ یہ باتیں بیٹا کوئی ایسا سمجھ آ جائے گی سب کو نا۔ تو مجھے پتہ ہے ابھی بھی وہ سارے ہوشیار ہو گئے ہوں گے، ان کا کام ہے، میرا تو یہ کام نہیں تھا، میں ابھی نیا نیا آیا ہوں۔ تو اللہ خیر سر، میری نیت صاف ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور لوگوں میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ ابھی تمہارا دوسرا بحث میں نے پڑھا تھا، مجھے بتاؤ کہ ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیسے کمپنی چلا سکتا ہے، یا وہ کیسے میرے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مجھے یہ بات سب سے بڑی حیرت کی بات آتی ہے، ایک شخص جیل میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگر وہ ہوتا نا کہ 4 مہینے پہلے صاحب کی ضمانت ہو گئی ہوتی، میں نے بھی کوشش کی تھی، سیف الرحمان کی راجہ ریاض صاحب بھی جانتے ہیں، ملک نویز بھی جانتے ہیں، شاید بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 مہینے پہلے خدا کی قسم سے ضمانت ہو گئی ہوتی، کچھ لوگوں کے معاملات سے شاید نے بات نہیں پہنچائی تھی، صاحب اگر کرے نہ کرے، ٹھیک ہے نا، میں آج بات بتا رہا ہوں، شاید نے جو ہے نا آگے بات نہیں پہنچائی سیف الرحمان کے، مجھے دکھ ہوا نا، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص اتنا اختیار نہیں کرتا اپنی ضمانت کروا لے، اس کے بعد بندے ہی نہیں ایسے ہیں، تو وہ کیا پلاننگ کرے گا یا کیا کرے گا؟ یہ اللہ کا شکر ہے، کامران ممبر نے میرا ساتھ دیا، اس شخص نے اپنی لالچ میں کمپنی، دیکھو نا بیٹا، اگر اس کو 1,00,000 ممبر میں کر دیتا ہوں تو اس کی کمپنی کتنی زبردست چلے گی، آگے وہ ورک کریں گے، وہ کتنا زبردست ہو جائے گا، اور جو کام کر رہے ہوں گے وہ بھی ان کو یہ یقین ہوگا باہر کی کمپنی ہے وہ چلا رہی ہے، سمجھ گئے نا۔ تو مجھے لیڈر بننے کا یا وہ کمپنی چلانے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں چلانا چاہتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف کاروباری شخص ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جو لیڈر کام کرتے ہیں ان کو پتہ انہوں نے کروڑوں روپے کمایا، یہ تو ہر بندہ جانتا ہے۔ تو جس طرح انسان ہوں نا بیٹا، تو میری دماغ میں بھی یہ فطرت ہے بات کہ میں بھی کماؤں، اور میں کما سکتا ہوں، سمجھ آ رہی بات؟ میرے ساتھ اگر کوئی معاملات گورنمنٹ بھی کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے نا، میں ایک ویب سائٹ کا میرے پاس ہے، جو ڈومین چل رہی ہے باہر کی، سب کو پھر ان کو بند کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر یہ جتنے واٹس ایپ گروپ ہیں نا، میرے پاس سب کے ریکارڈ ہے، گورنمنٹ کو پھر ان سب کو بند کرنا پڑے گا، جو باہر سے چل رہی ہیں ڈومینیں، جو پاکستانی جو ڈومینیں چلا رہے ہیں وہ بھی ہے، پھر اس قانون کو بالکل حرکت میں آنا پڑے گا۔ میرے تعلق واسطے بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بڑے ہر جگہ میں اچھے تعلق بات سے، پھر گورنمنٹ کو ہر چیز بند کرنی پڑے گی۔ پاکستان میں کرپٹو کا بھی نام نہیں چلے گا، جب پابندی ہے تو کرپٹو کا بھی کام دنیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے پاس پیسے ہیں، ہر چیز بیٹھی ہوئی ہے، اگر میرے پاس میں باہر کی کمپنی کا کام کر رہا ہوں اگر، تو میرے پاس کوئی ایکشن گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ آئے گا، کریں گے، لیکن وہ میں سب کے ہی جو ہے نا اس کام سے، میری بات سمجھ آ رہی ہے، میں ان کو پھر آگے جواب دینا پڑے گا، یہ کمپنیاں کیسے چل رہی ہیں، ڈومینیں کیسے چل رہی ہیں، کیونکہ ایک کلک کے اوپر جب وہ آن ہو جاتی ہے، اس میں کتنے ممبر ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، یہ پھر آگے نیب کو کرنا پڑے گا، نیب ہو رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، آگے اس کو کرنا پڑے گا۔